حضرت خضر علیہ السلام اسلام کی سب سے پراسرار شخصیت میں سے ایک ہے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں سورہ کاف میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس وقت روح زمین پر سب سے زیادہ علم کس کے پاس موجود ہے، تو آپ نے فرمایا میرے پاس۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے اس روح زمین پر آپ سے بھی زیادہ ایک شخص کو علم دے کر بھیجا ہے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے ملنے کی جستجو کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اپنے ساتھ ایک بھنی ہوئی مچھلی لے کر سفر کے لیے روانہ ہو جاؤ، اور فرمایا کہ جہاں دو سمندر یعنی بحر فارس اور بحر روم ملے گے تو وہیں پر تمہاری یہ مچھلی پانی میں گم ہو جائے گی اور تم ان کو پا سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی یوشع بن نون کے ساتھ ایک مچھلی لے کر دو سمندر کے ملنے کی جگہ کو ڈھونڈنے نکل گئے، لہٰذا دونوں حضرات نے پانی کا سفر شروع کیا۔ چنانچہ مچھلی ایک جگہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی اور ایک راستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ حضرت یوشع بن نون کو یہ بات یاد نہ رہی اور سفر جاری رہا۔ کچھ دیر بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کھانے کے لیے مچھلی مانگی تب انہیں خیال آیا اور انہوں نے ساری بات موسیٰ علیہ السلام کو بتائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واپس چلو۔ جہاں یہ مچھلی پانی میں کودی تھی انہوں نے دیکھا کہ ایک چٹان کے پاس ایک شخص چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ دراصل وہ خضر علیہ السلام تھے۔ دونوں حضرات نے انہیں سلام عرض کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہاں آنے کا مقصد بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ سے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اسے حاصل کرنے کے لیے بے انتہا صبر کی ضرورت ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں صبر کروں گا۔ پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ایک شرط ہے، آپ راستے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی شرط منظور کی اور کہا میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے انہیں ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے ایک ساحل پر پہنچ کر ایک غریب آدمی سے سفر کے لیے چلنے کو کہا۔ وہ آدمی سفر پر چلنے کے لیے راضی ہو گیا، لہٰذا تینوں حضرات ناؤ میں سوار ہو گئے۔ بیچ سمندر میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا، جسے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا۔ وہ پوچھ پڑے کہ آپ نے اس غریب کی کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ اس پر آپ نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ کوئی سوال نہیں کرے گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے معافی مانگی اور کہا کہ اب سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام مان گئے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد راستے پر انہیں کچھ نوجوان کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان لڑکے کو قتل کر دیا، جسے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور انہوں نے پوچھا آپ نے اس بے قصور لڑکے کو قتل کیوں کیا؟ جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں اپنی نصیحت یاد دلائی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پھر معافی مانگی اور فرمایا اگر میں آپ سے اگر کوئی سوال کروں تو آپ مجھ سے ضرور جدا ہو جانا۔ چنانچہ خضر علیہ السلام نے انہیں ایک اور موقع دیا، لہٰذا یہ تینوں حضرات ایک بستی میں پہنچ کر بستی والوں سے کچھ کھانے کے لیے مانگا، لیکن بستی والوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ لیکن خضر علیہ السلام نے بستی میں ایک ایسی دیوار کی تعمیر کرنا شروع کر دی جو گرنے والی تھی، جسے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان بستی والوں کی آپ کیوں مدد کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ بدسلوکی کے ساتھ پیش آئے؟ جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب کوئی سوال نہیں، میں آپ کو ان باتوں کی تعبیر بتاتا ہوں۔ لہٰذا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس غریب کی کشتی میں اس لیے سوراخ کیا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو بے عیب کشتیوں کو چھین لیتا تھا، اور میں نے اس نوجوان لڑکے کو اس لیے قتل کیا تھا کیونکہ وہ ماں باپ کا نافرمان تھا، اور میں نے دیوار کی تعمیر اس لیے کی کیونکہ یہ دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے جو ایک یتیم بچے کا ہے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو اس خزانے کو یہ بستی والے لوٹ لیتے اور اس یتیم بچے کو کچھ نہ ملتا۔